کہ بیبی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت, جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں, تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا, ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے, تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے, ایف ایس سی میں نمبر کم تھے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر, جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں, داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان, پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو, آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی, کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو, اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر, یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے, ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا, ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو, تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے, انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں, خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے, پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری, ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اس پہ ایک آبجیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے. تو اسی طریقے سے تو سارے کو ایویڈنس ہے. تسی چلاؤ جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو, تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے, لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے, وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو, تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا, اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے. میرا خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا, اس کے منہ کو تو ویسے ہی کچھ لگا ہوا ہے. مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کبھی کوئی کام دی گل کہی نہیں, لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہ وہ جو انہوں کی کہاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو, اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے ہیں کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو. وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تسی دس دینا کہ اگر 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑتی ہے یا نہیں جڑتی. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس ٹبیا کا, کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیئرنگ بون ہے, اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے, گولی ماری آپ نے, گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت میں منسٹر تھی,
میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فورینسک ٹیم کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں, تسلی کریں, ایکس رے کریں, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں. انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں, ساری ایکس ریز کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے. وقت لگتا ہے ہیلنگ کا, اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں. وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی, مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لمپ کر کے چل رہے ہیں, لنگڑا کے چل رہے ہیں. تو کوئی بندہ کیا جان بوجھ کے یہ کرتا ہے کام؟ شرم آنی چاہیے اس کو. خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈالنا چاہیے. جی, کسی کا آپ ٹیلی فون ٹیپ صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کورٹ سے اجازت لیتا ہے, اور وہ بھی ہائی کورٹ سے. ہائی کورٹ سے اجازت لینے کے بعد وہ اگر ٹیپ کریں گے, اس کے بعد وہ سارا ایویڈنس کورٹ میں جمع ہوتا ہے. پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بندے کے اوپر ایف آئی آر لکھی جائے یا نہ لکھی جائے. بیسکلی ٹیررسٹ سے جان چھڑانے کی کام. انہوں نے بیچارے اپنے ٹیررسٹ جڑے تو پھڑے نہیں جا رہے, وہ سانو انہوں نے ٹیررسٹ بڑھا لیتے ہیں. ہمارے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا, ہمارے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم سارے, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سارے ادھر ہیں, آپ اکیلے ادھر ہیں. ہم نے الیکشن لڑی جولائی میں, آپ کے سامنے ہے, 20 سیٹوں میں سے ہم نے 15 سیٹیں جیت لی. آپ ان کو منہ کی کھانی پڑی سب کو. انہوں نے کہا تھا کہ جی اسمبلی کے اندر 186 نمبر پورے نہیں ہوں گے, گولڈن نمبر, وہ بھی پورا کر دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہم بار بار جو بات آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی الیکشن کروا دیں تاکہ عوام کی طاقت کا پتہ چل جائے, عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب کوئی چیز عوام سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, عوام کو بھی پتا ہے کہ سارے ادارے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, پتہ ہے نا عوام کو. اگر عوام اس کے باوجود ہمیں ووٹ ڈالتی ہے تو واٹ از دا میسج وچ مسٹ گو؟